اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی۔ اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیمی میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی، کہہ رہی تھی میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں تمہاری بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ مجھے اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر سیمی میری اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی۔ رات وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا۔ وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنودگی اور کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پہ نگاہ پڑتے ہی میں تھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کیا میں اتنی دیر تک سوتی رہی ہوں؟ میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں اپنے بچوں کو دیکھا، جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بڑی بیٹی ماہین کو ابھی بھی بخار تھا، اسی لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک مجھے قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ تو سیمی کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے برے طریقے سے بس روئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے۔ اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا سیمی؟ میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا۔ صبح اٹھتے ہی یہ آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بھی دکھا کے لائے تھے، اچانک یہ حالت ہو گئی۔ سیمی کی حالت بہت ابتر تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا۔ تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیمی ایسے کسی کرب سے گزرے جس سے میں گزری۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیمی کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیمی کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوفزدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیمی غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم کو اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے، بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ، آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلیں انہیں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھیں اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا، میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا شاہ صاحب بہت زیادہ برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟
اس نے کہا جی جی آ جائیں، دم بھی کر دیجیے گا، دعا بھی کر دیجیے گا۔ سیمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا ہے اسی کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسروں کی گود اجاڑنی چاہی مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیمی اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی، میرا ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے بڑھے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن اور ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت اور قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر اسے چیزیں لا کر دیتا جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی ہے۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا اور اس کو شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا اور میں یہیں رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکیں۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر میں اس پر عمل کروا کے اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی اور میں یہ سب کیسے برداشت کر لیتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی یہ سب سوتے رہیں گے مگر ماہین ضرور اٹھ کے باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر اپنا دل پکڑ لیا اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی اور میں بے یقینی سے سیمی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کے روؤں، کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر سکتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تم اتنی گھٹیا ہوگی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیمی میرے پاس آئی اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا، جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نفرت سے روتے ہوئے بولی۔ سیمی بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں اللہ کا بدل بہترین ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بولنا۔ اور پھر میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر ہی سے نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی رہتی تھی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا، مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھیں۔